بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبیہ الامین الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد الشیر فکأنما اصبغ یدہ فی لحم خنزیر ودمہ رواہ مسلم فی کتاب الشیر۔ مسلم شریف کتاب الشیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث پاک میں بڑی اہم بات بتائی گئی ہے اور اس وقت جو حالات ہے اس کی بھی عکاسی کی ہے اور اس ضمن میں مزید چند روایات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لعب بالنرد شیر، جو آدمی شطرنج کا کھیل کھیلا، چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور بڑا پاکیزہ اور بابرکت مقدس اور مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں جہاں بہت سارے عام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، وہاں پر کچھ خاص گناہ جسے آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے، تاکہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ پوری طرح سے مستفید ہو، فیض یاب ہو۔ کیونکہ وقت گزاری اور ٹائم پاس کے نام پر بہت سارے احباب، بہت سارے نوجوانان ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جو کسی بھی صورت، کسی عام وقت میں بھی مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا۔ حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا کہ جو آدمی شطرنج کا کوئی کھیل کھیلا، من لعب بالنرد الشیر، بالنرد الشیر اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو چیس، چوسر کا کھیل کھیلا، اور اس کا مجموعی معنی بالکلیہ شطرنج کا کوئی بھی کھیل ہو، یا یوں کہہ لیں کہ کوئی بھی ایسا کھیل جس کھیل میں شرط لگا دی جائے، شرط لگا دی جائے کہ تو جیتا تو اتنا اور میں جیتا تو اتنا، ہار جیت کے بنا پر شرط لگائی جائے کہ جسے جوا سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے آج کل کرکٹ میں بھی ہوتا ہے، لوڈو میں ہوتا ہے، بہت سارے کھیلوں میں ہوتا ہے، آدمی کھیلتے رہتا ہے، اس میں شرط لگا دی جاتی ہے۔ شرط دو طرف سے نہیں ہوتی ہے، شرط ایک ہی طرف سے ہوتی ہے کہ تو جیت گیا تو اتنا اور ہار گیا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہار گیا تو اتنا، جیت گیا تو اتنا۔ شرط جب دونوں طرف سے لگتی ہے تو پھر یہ جوا میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بہرحال شرط کے ساتھ کوئی بھی کھیل کھیلے یا پھر شطرنج کا کوئی کھیل کھیلے، چیس، چوسر کا کھیل کھیلے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ، کہ جو بھی کوئی آدمی یہ کھیل کھیلتا ہے تو اس نے گویا کہ اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون میں لت پت کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کھیل کی اور اس جوئے کی اور اس شرط کی قباحت و شناخت کے لیے یہ جملہ پیارے حبیب علیہ السلام کا کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شطرنج کا کھیل کھیلا، جوا کھیلا، شرط لگانے کے شرط والا کھیل کھیلا، تو اس آدمی نے گویا کہ اپنے ہاتھ میں سور کا گوشت اور اس کا خون
سے اپنے ہاتھ کو لت پت کیا، الٹ پلٹ کیا، اتھل پتھل کیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کس قدر گھناؤنی چیز ہے۔ ایک انسان یوں ہی عام حالات میں خنزیر کو دیکھتا ہے تو کتنے بار تھوکتا ہے، مگر ایک ایسی حرکت کر جاتا ہے عام سمجھ کر کے، ایک تماشا سمجھ کر کے، ٹائم پاس سمجھ کر کے، کہ اس میں خون اور خنزیر کا گوشت اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب آپ بتلائیے، میں ہوں، آپ بولیں، میں بولوں، کوئی اور بولے، یہ الگ بات ہے، مگر سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام بولے، اگر مثال بھی دے تو بالکل اسی طرح ہے جس طریقے سے اس نے لیا اپنے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ تو اس دائرے میں جتنے بھی کھیل ہے، لوڈو ہے یا دیگر اس طرح کا جو بھی کھیل ہے، یوں پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کے لیے وقت ہی نہیں کہ اس کو پاس کرے یا گزارے، ٹائم پاس کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ اور رمضان المبارک جیسے مہینوں میں آدمی قرآن ہے، دعا ہے، مناجات ہے، تسبیح ہے، تحلیل ہے، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر موبائل میں بیٹھ کر کے لوڈو کے، اور ایک سے ایک گیم نکلا ہوا ہے، ایک سے ایک گیمز، وہ گیم میں جو ہے لگا ہوا ہے، اس میں بھی جو ہے ہار جیت ہے، اس میں بھی پیسے ہیں، اس میں بھی جو ہے جوا ہے، کوئی شرطیں ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ایک تو جوا ہے جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ کیا ایمان والے، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب والازلام یہ چھلے اور نصب آستانے، والازلام پھال نکالنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ رجس من عمل الشیطان، یہ گندا کام ہے اور شیطان کا عمل ہے، یہ گندا اور ناپاک کام ہے اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، تو تم لوگ اسے اوائڈ کرو، رک جاؤ، اپنے آپ کو دور رکھو، اس کے قریب مت لے کے جاؤ، فاجتنبوہ، اجتناب کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب ایسا کرو گے، اس سے دور ہی رہو گے، اس کے قریب نہیں جاؤ گے، تو ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ فاجتنبوہ لعلکم، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی جگہوں پر جہاں اس طرح کے حرکات ہوتے ہیں، چاہے شراب خانہ ہو یا جوا کے اڈے ہو یا آستانے ہو، چلے ہیں، یہ سب جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ ایسی جگہوں پر گئے تو ایسا ممکن ہے کہ اس فتنے میں تم بھی مبتلا ہو جاؤ۔ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ آگے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان جوا ہے، شراب ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت، نفرت، بغض، عناد اور لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن السبیل فہل انتم منتہون۔ فرمایا کہ یہ شیطان تم کو لڑانا چاہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دو بھائیوں کے شیطان کا مقصد کیا ہے؟ دو بھائیوں کے درمیان، دو مسلمان کے درمیان نزاع پیدا کر دینا، جھگڑا پیدا کر دینا، دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دینا، تاکہ کسی بھی طریقے سے آپسی میل محبت کے ساتھ دین کا کوئی تعاون نہ ہو جائے، دینی کوئی کام نہ ہو جائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب اللہ کے راستے سے روکنے کے حربے ہیں۔ تو اللہ نے کہا فہل انتم منتہون، تم کب رکو گے بھائی، تم کب باز آؤ گے ان چیزوں سے؟ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ بالکلیہ بالجملہ جوا حرام ہے، چاہے وہ کرکٹ کے یا ٹائم پاس کے چکر میں ہو یا کسی بھی طریقے کا ہو یا کسی بھی کھیل کے ساتھ اس کو شامل کر دیا جائے، جوا ہر اعتبار سے حرام ہے۔ ایک اور روایت میں مسلم شریف کتاب الایمان میں سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حلف منکم فقال فی حلفہ، کہ تم میں سے جس کسی آدمی نے کوئی قسم کھائی اور فقال فی حلفہ، اپنی قسم میں باللات، لات کا نام لیا، یعنی غیر اللہ کا نام لیا،
یا کسی بت کا نام لیا، کسی بت کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام پر قسم کھایا تو فلیقل لا الہ الا اللہ، ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، نئے سرے سے ایسے آدمی کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا حدیث پاک کے اس سرے میں یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ حرام کام ہے، اور اس پر اس کا کفارہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ، کہ اپنے کسی ساتھی سے کسی آدمی نے کہا آؤ آؤ، اُقَامِرُكُمْ، آؤ اس لیے تاکہ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، صرف یہ کہا، کھیلا نہیں، ارادہ کیا، کسی کو بلایا جوا کھیلنے کے لیے۔ فرمایا آپ علیہ السلام نے اس کا کفارہ یہ کہ فَلْيَتَصَدَّقْ، چاہیے کہ اس آدمی کو صدقہ کر کے اپنے اس بری نیت، بری ارادے اور اس گناہ کے کفارہ ادا کر لے، اس گناہ کا کفارہ ادا کر لے۔ قامرکم، آؤ آؤ میں تمہارے ساتھ جوا کھیلوں، صرف یہ کہے یا ارادہ کرے کسی کو بلائے تو فلیتصدق، صدقے کے ذریعے سے اس کا کفارہ ادا کرے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث پاک جو طبرانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلب الخیل، من جلب الخیل یوم الرحال فلیس منا، کہ جو بھی کوئی آدمی گھڑ سواری اور گھڑ دوڑ کرتا ہو اور اس میں شرط لگائی جائے، اس میں شرط، یہاں دیکھیے اس زمانے کا بہترین مشغلہ اور کھیل کیا تھا؟ گھڑ سواری کا کام تھا، نیزہ زنی، تیر بازی، تیر اندازی اور تلوار بازی، یہ ساری چیزیں اس وقت کا بہترین مشغلہ تھا اور بہترین کھیل تھا۔ اس میں آپ نے فرمایا اگر گھڑ سواری میں بھی کوئی شرط لگاتا ہے، کوئی مال رکھتا ہے، پیسے رکھتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی طریقے سے اگر جوا کے آس پاس بھی بھٹک گیا تو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ مطہرہ میں ہے ہی نہیں، آپ کے طریقے سے وہ ہٹ کے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جوا چاہے عام دنوں میں ہو یا رمضان میں ہو، ہر حال میں وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ اور اگر یہ جو ہے تاش ہے، لوڈو ہے اور دیگر کھیل ہے، رات رات بھر کیرم بورڈ میں اور لوڈو میں نوجوان لڑکے لگے رہتے ہیں اور وقت ضائع کر دیتے ہیں، بعض دفعہ اس میں پیسے بھی رکھتے ہیں، شرط بھی رکھتے ہیں، تو یہ تمام کے تمام امت کے وہ لوگ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر یہ نسل اس طریقے سے ایسی حرام کاری میں مبتلا ہو گئی ہے تو وہ سمجھ لے تمہارا ہاتھ چاہے جتنا صاف ہو، تم چاہے جتنے بار زمزم سے دھوئے ہو، تم چاہے جتنے بار صابن سے دھوئے ہو، پھر بھی تمہارے ہاتھ میں سور کا گوشت اور سور کا خون لگا ہوا ہے، العیاذ باللہ۔ اب معاملہ آپ کے ہاتھ میں، ٹائم پاس کے نام پہ یا پیسے کمانے کے نام پہ یا کسی اور نام پہ اگر اس طرح کے کھیل آپ کھیلتے ہیں جس کی ابھی میں نے وضاحت کی حدیث پاک کی روشنی میں، تو یقین جانیے آپ کے ہاتھ میں خنزیر کا گوشت اور خون ہمیشہ لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل وعلا شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اس طرح کے تمام حرام کام سے محفوظ فرما، اس طرح کے تمام حرام کام سے محفوظ فرما، اور اپنا اطاعت گزار، وفا شعار، تقوی شعار بنا۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين، واخر دعوانا الحمد لله۔